21ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے 2-3 جمعوں سے وضو، اسی طرح پاکیزگی اور مساجد کی تعمیر، مرتبہ مقام، اس کو بیان کیا گیا۔ مساجد نماز کے لیے ہیں اور نماز افضل ترین عبادت ہے، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں نماز بہترین عبادت ہے، اور اسلام کی جو بنیاد قرار دی گئی ہے، کلمے کے بعد اس میں نماز کا نمبر ہے، یعنی بنیادی ارکان میں سے نماز بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ اور ان امور میں سے ہے کہ سارے تو شریعت کے احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں، نماز کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر بطور تحفہ عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پڑھنے کا حق ادا کیا، اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کیا۔ آپ کا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا یہ معنی ہے کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام احمد ہے کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ کی عبادت کا آپ نے حق ادا کیا، اور اس میں نماز بنیادی رکن ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کر اور یاد کرا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجھ کو سکھا کے عملی طور پر، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ ایک تو فریضہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز فرض، اس کے علاوہ آپ راتوں کو اتنی لمبی نماز پڑھتے آپ کے پاؤں پر سوجن آ جاتی، اتنی لمبی نماز۔ یہ نماز کا شغف، نماز کے ساتھ لگن آپ کی، بلکہ آپ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا کہتے تھے تو اذان کا کہتے ہوئے یہ نہیں کہتے تھے بلال اذان کہو، آپ فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نماز کے ذریعے آپ کو راحت محسوس ہوتی، راحت۔ بیٹا آپ نئے آئے ہیں، پہلے سنتے پڑھ لیں، بعد میں وقت نہیں ملتا اصل میں۔ تو آپ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور صحابہ کرام کا دور بھی، تبع تابعین کا دور بھی، تبع تابعین کا دور بھی، حتیٰ کہ ائمہ کا دور بھی، یہ وہ دور ہیں جب
کوئی مسلمان نماز کے بغیر مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا کہ مسلمان بھی ہے بے نمازی، یہ دو تصور نہیں تھے۔ اسلام کے اور کفر کے درمیان اگر فرق کرتی ہے تو وہ نماز فرق کرتی ہے، اور نماز کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کے دروازے پر ایک نہر جاری ہے، اس کا پانی بھی گہرا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور اس پر نہر پر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچا رہ جائے گا؟ نہیں، صحابہ نے کہا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو اسی طرح نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ بھی نہیں رہ جاتا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، آدمی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی صبح کی وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے اس درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے، اس درمیان جو گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو مغرب کی پڑھتا ہے، اس درمیان جو گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو جو گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، صبح کی پھر با جماعت پڑھتا ہے، ساری رات اللہ اس کی عبادت میں لکھ دیتے ہیں، ساری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر دیکھا پت جھڑ کا موسم تھا، آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا تو اس کے پتے کثرت سے گرنے لگے۔ آپ نے کہا ابو ذر دیکھو، جس طرح اس ٹہنی کے پتے گر رہے ہیں نا، اسی طرح جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، گناہ اس کے اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی شہید ہو گیا، صحابی، اس کو شہادت مل گئی۔ ایک آدمی اس کے ساتھ ایمان لائے، یہ دونوں ایک ساتھ ایمان لائے تھے، وہ 1 سال تک زندہ رہا، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ اب ایک صحابی کو خواب میں دونوں ملے، تو جو بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ 2 آدمی جو فلاں ایمان لائے تو ایک شہید ہو گیا تھا، ایک سال بعد اس کا انتقال ہوا، جنت میں وہ پہلے داخل ہو رہا۔ آپ نے کہا آپ دیکھتے نہیں کہ 1 رمضان کے روزے بھی زیادہ رکھے ہیں، 1 سال کی نمازیں بھی زیادہ ادا کی ہیں اس نے، تو اس نماز کے اتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہے نماز کا اجر و ثواب۔ یارو اصل میں پتہ کیا ہے، اگر دل میں لگن ہے نا تو یہ محبوب کا وصال ہے، محبوب سے ملاقات ہے، اور جو محبوب کا ملاقاتی ہوتا ہے وہ تو محبوب کے گھر کو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ محبوب کے ساتھ ملاقات ہے، اس کا وصال ہے، ملاقات ہے اس کے ساتھ۔ اور جو مسجد میں آتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہولناکی کا منظر ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا، ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس وقت میں بھی اللہ کے نور کے سائے میں ہوگا۔ پوچھا گیا کیا وہ نبی ہوگا، ولی ہوگا، صحابی ہوگا؟ فرمایا نہیں، وہ آدمی جو نور کے سائے میں ہوگا وہ آدمی ہوگا کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے، اس کا دل جو ہے نا، دل وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، مسجد کے ساتھ معلق دل۔ اور تیسری اس میں یہ خوبی ہے کہ اپنے والدین کو گالی نہیں دلواتا، گالی اپنے والدین کو نہیں دلواتا۔ اس کی 2 ترتیبیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دو،
صحابہ نے عرض کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ اور ایک ہوتا ہے پٹھا کام کرنا، تو مڑو پیو ماں پیو نو پن دین، ہاں جی۔ تو اس لیے نہ تو وہ بے ادبی کا کوئی کام کرتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، تو قیامت کے ہولناکی میں اللہ اس کو اپنے نور میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز کی فضیلت۔ اور نماز نہ پڑھنے پر جو وعید ہے، دیکھو ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنے کا، اسلام میں جس نے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ گو علماء نے اس کی تعویلیں کی ہیں لیکن الفاظ بڑے سخت ہیں کہ جس نے نماز چھوڑی وہ اس نے تقی کفر اختیار کر لیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، وہ اللہ اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نماز چھوڑنے کا اگر کسی کو علم ہو جائے کتنا نقصان ہے، آپ نے فرمایا کتنا نقصان ہے صرف ایک نماز چھوڑنے کا، کہ کوئی آدمی اس کا سارا مال بھی چھن گیا، اس کی اولاد بھی چھن گئی، اس کا گھر بار بھی چھن گیا۔ ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج اللہ معاف فرمائے، ایک تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نماز کے متعلق کہنا بھائی سانو کوئی پہلے پتہ نہیں نماز دا، نماز پڑھنی ہوندی ہے، 5 وقت کی نماز ہے یا نماز ہونا سی سیکھنی ہے، لیکن عملی طور پر اس پر کتنے کاربند ہیں یہ آپ کے سامنے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ ایک نماز چھوڑنے کا اگر اسے پتہ چلے کتنا نقصان ہے، خود بھی وہ کھڑا ہے تنا تنہا، گھر بھی لٹ گیا، مال بھی لٹ گیا، اولاد بھی چھن گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے نا پورے قیامت کے نور کی خوشخبری دے دو۔ جو اندھیروں میں مسجدوں میں جاتا ہے اس کو بھی پورے نور کی خوشخبری دے دو، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، حساب کے وقت اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی، اور نجات کا اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس کا حساب کتاب اس کو کس درجے میں رکھا جائے گا جہنم میں، یہ آپ کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے۔ نہ تو قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا، نہ حساب کتاب پیش ہونے کے وقت کوئی حجت ہوگی، نجات کا اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، اور اس کو فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ۔ یہ نماز چھوڑنے کا اس کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تھا، بعض ایسی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں اس میں اگر حقیقت نہ بھی ہو نا تو حقائق کے طور پر بھی نصیحت کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں۔ جہاں یہ بات لکھی ہے وہاں یہ لکھا ہے اس کتاب میں کہ پہلے شیطان بھی لوگوں کو نظر آ جاتا تھا، اور ایک آدمی کو نظر آیا تو اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سا بننا چاہتا ہوں۔ شیطان کو کیا کہا کہ میں تجھ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو
اس نے کہا کہ آج تک کسی نے میرے ساتھ خواہش نہیں کی کہ میں تجھ سا بننا چاہتا ہوں، تو خواہش کر رہا ہے کہ میں تجھ سا بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میری خواہش ہے کہ میں تجھ سا بننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جب بننا چاہتا ہے نا تو پھر کیا قیام کیا کر، نماز میں سستی کیا کر، اور قسم اٹھانے میں جو قسم اٹھائے تو کسی قسم کی وہاں پرواہ نہ کیا کر ہر بات۔ یہ دو کام میں سوچ رہا تھا، اس نے تو نماز میں سستی کا مشورہ دیا، نماز چھوڑنے کا بھی نہیں دیا، نماز میں سستی کا۔ تو اس آدمی نے بتا کیا کہا اسے کہ میں آج کے بعد نماز میں سستی بھی نہیں کروں گا اور قسم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس شیطان نے کہا تجھ سے بھی زیادہ مکار مجھ سے کوئی نہیں ملا جو مجھ سے اس قسم کی بات لے گیا ہو، تو نے بھی بڑے طریقے سے مجھ سے بات پوچھی ہے۔ تو نماز میں صرف سستی کرنا اور قسم بات بات پر اٹھا دینا، اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا، اب دیکھیے ایک ہے نماز کا ادا کرنا اور اس کو وقت پر ادا کرنا، پھر ہے اس کو باجماعت ادا کرنا۔ نماز میں گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو ثواب مسجد کا ہے، بیت اللہ میں 1 لاکھ، مسجد نبی میں 1000، اور اپنے جمعہ مسجد میں 50 نمازوں کا ثواب، اور اسی طرح باجماعت جو نماز پڑھی جاتی ہے 27 درجہ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا کے لالچ میں تو ہم ایک ایک پائی پر مرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم نے دیکھے، وہ بھی اتنے تیز ہوتے ہیں اس معاملے میں، کہتے ہیں جی اتنا نہیں اتنا بنتا ہے، 1 روپے تک کا حساب لگاتے ہیں۔ اور بلکہ میں کہوں کہ یہ کباڑ والا معاملہ تو بوتلیں لاتے کہتے نہیں نہیں اتنے نہیں، 1 روپیہ اور بنتا ہے، وہ اس حساب سے پہلے کیلکولیٹ کر کے آتے ہیں۔ تو ایک نماز پر 27 نماز چھوڑ کر 1 نماز ادا کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو آدمی اذان سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ جو پہلے تو جو نماز ہے باجماعت اس کی فضیلت، پھر اس کے ترک جماعت کی۔ پہلے جو جماعت، جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 40 دن تک، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ منافق نہیں ہے، مومن ہے، منافقت سے بری ہے، یہ اس کو پروانہ مل جاتا ہے۔ دوسرا پروانہ یہ ملتا ہے کہ یہ جہنم سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا کے لیے کیا پاپڑ بیلتے ہیں، دنیا کے لیے رہائش بنانے کے لیے، دنیا کے لیے آرام حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور ملکوں سے در بدر ہو جاتے ہیں، ملک بدر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ دنیا کا سنور جائے، سلجھ جائے، اور اس میں ہم کوئی اس میں ایسی کوئی باہر جانے میں بھی اپنے دوست احباب رشتہ دار ماں باپ ان کی جو مفارقت ہے، یعنی ان سے دور رہنا، وہ بھی برداشت کرتے ہیں، اور باہر جا کر پتہ نہیں کیا کیا معاملات اپنے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ اللہ کے بندو، ہاں تو ہم آزاد ہیں، ہر وقت جب اذان ہوتی ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مسجد میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حساب لگائیں اپنے آپ پر کہ کون ہے جو آدمی یہ اپنی زندگی کا حساب کر کے میں 40 دن تک تو پوری میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اپنے سوچنے کا۔ اور ایسے بھی ہیں جن کی سالہ سال سے جماعت تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اللہ عبد الواحد لاہوری ایک آدمی کوئی اللہ کا ولی گزرا ہے، اپنے دوست احباب کے حلقے میں کہنے لگے کہ دیکھو
اپنے دوست احباب کے کہ جنت میں نماز ہوگی. انہوں نے کہا بھئی آپ جانتے ہیں یہ دار العمل دنیا ہے، دار الجزا جنت ہے، وہاں تو بدلہ ہے، وہاں نماز نہیں ہوگی. ایک لمبی سانس لی، ٹھنڈی سانس، آ بھری اور کہا جس جنت میں نماز نہیں ہوگی اس میں ہمارا گزارا کس طرح ہوگا، اس میں ہمارا گزارا کس طرح. اللہ، یہ اصل میں نماز کا جن کو شوق ہے. اللہ، گھر سے گرو ور کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور تو اس کے لیے کیا ہے، ہر قدم پر نیکی اور ہر قدم پر درجہ بلند ہوتا چلتا جاتا ہے. اور اس طرح چل کر آ رہا ہے جس طرح احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہے. یہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا ہے. اور جو جماعت کی پابندی نہیں کرتا، بغیر کسی بھی عذر کے اذان سنتا ہے، گھر پر نماز عذر میں کیا ہے، بیماری ہے، اپاہج ہے، یا کوئی ایسا خطرہ ہے مسجد میں آنے میں، دشمن کا حملے کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تب تو بات ہے. آپ نے تو اس صحابی سے بھی جو نابینا تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے دور بستی ہے، پستی میں ہے، رستے میں کھڈے بھی ہیں اور موذی جانوروں کا بھی مجھے ڈر رہتا ہے، تو کیا میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ آپ نے کہا کر لو. اور پھر جب وہ چلنے لگے تھے آپ نے پوچھا کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اذان تو میں سنتا ہوں. فرمایا پھر تو تیرے لیے مسجد میں ہی آنا ہے، پھر تیرے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے. اور کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرو اور پھر میں ایک مؤذن مقرر کروں اور نکل جاؤں اور دیکھوں جو ابھی تک اذان نے سن کر مسجد میں نہیں آ رہے ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں کو جلا دوں. اللہ اکبر. تو یہ ہے نماز کا. اور دیکھو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک ساکھ کی تجلی فرمائیں گے. ساکھ کی تجلی کیا ہوگی کہ اللہ اپنی پنڈلی سے اپنا پردہ اٹھائیں گے. جس لائق اللہ رب العزت ہے وہ تو اسی کو اپنی شان کے مطابق معلوم ہے. تو ایک نور کی تجلی ہوگی، اس کو دیکھتے ہی جو ہے نا سب سجدے میں گر جائیں گے اور اس کی کمر تختہ ہو جائے گی. جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا اس کی کمر تختہ ہو جائے گی. اور دیکھو ایک اونک نکلے گی، ایک گردن نکلے گی جو میدان محشر سے ان لوگوں کو چن لے گی جن میں کئی قسم کے لوگ لکھے ہیں اور ان میں یہ جہنمی بے نمازی بھی ہیں. تو اس لحاظ سے نماز کو باجماعت ادا کرنا اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ یہ بھی آیا ہے کہ بعض آدمی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں اٹھتی بلکہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. اور آپ نے خود فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز میں چوری اس کا پورا رکوع نہ کرنا اور سجدہ نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب اللہ اکبر، یہ بہت ہی آخری بات ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے ایک نمونہ پیش کیا. جب آپ بیمار تھے نا، بیمار، تو اس وقت آخری وقت تک آپ نے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی کوشش کی. اس میں جو آخری آپ کی نماز تھی نا، آخری نماز جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو کھڑا کیا، ان کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا، وہ لے کر چلے
آپ کے پاؤں قوت نہیں پکڑ رہے تھے بلکہ لکیر کھینچتے جا رہے تھے۔ لکیر کھینچتے ہوئے جب آئے، صحابہ نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسلح سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رکو، وہ رک گئے۔ آپ آتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے نماز ادا شروع کی، آپ کی اقتداء میں ابوبکر اور ابوبکر کی اقتداء میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کی فضیلت بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ اپنی زندگی میں، اپنی امامت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر کے امت کی امامت ان کے سپرد بھی کی اور اس حالت میں نماز پڑھی۔ بلکہ اگلے الفاظ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں آپ کے پاس تھا تو اس میں سے ہونٹ ہلنے کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، آپ کے منہ سے جو تھوڑی سی تھوک نکل تھی وہ بھی میرے چہرے پر آئی اور میں نے سنا آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور جماعت تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ نے اس نماز کی اہمیت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہمیں تہیہ کرنا چاہیے، جو زندگی اگر ہماری غفلت میں گزری ہے وہ تو گزر گئی، آئندہ کے لیے کبھی بھی ہمیں نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔